اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی واپس آیا کرو جہاں سے دوسرے لوگ واپس آتے ہیں۔ واستغفروا اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہا کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی انتہائی بخشنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، پس جب تم پورے کر چکو احکام اپنے حج کے، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جیسا کہ تم یاد کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کو۔ او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، پس لوگوں میں کوئی تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دنیا میں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں کوئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لے دوزخ کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بدلہ ہے وہ جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 199 سے لے کر آیت نمبر 202 تک آج ہمارا سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں اپنے محبوب رب کا خاص تعلق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حج ایک عظیم دینی فریضہ ہے۔ حج مسلمانوں میں سے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس حج کے اخراجات موجود ہیں، دیگر شرائط کے ساتھ ان پہ حج فرض ہوتا ہے، اور حج کی ادائیگی میں جن پہ حج فرض ہو چکا ہو، خواہ کی تاخیر کرنا یہ ایمان کے لیے اور خاتمہ کے لیے بہت خطرناک معاملہ ہے۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص پہ حج فرض ہو چکا ہو
اس کے پاس حج کی مالیت ہو اور وہ بغیر کسی شرعی عذر کے حج کو نہ جائے اور اس حال میں اسے موت آ جائے، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، فرمایا پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ کس حال میں مر رہا ہے، یا تو یہ یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ بہت عظیم فریضہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے جن جن کو استطاعت نصیب فرما دی ہے مالی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، ان کو چاہیے کہ اس فریضہ کی ادائیگی میں تاخیر نہ ہونے دیں، جتنا جلد ممکن ہو سکے اس فریضہ کی ادائیگی کر لی جائے۔ باقی کے جتنے بھی ہمارے عذر ہیں، بچیاں بچے جوان ہیں، ان کی شادیوں کے معاملات ہیں، ابھی گھر خریدنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ ان میں کوئی بھی عذر ایسا نہیں جو حج کے فریضہ کی ادائیگی میں شرعاً رکاوٹ بن سکے، شرعاً رکاوٹ بن سکے۔ شرعاً کوئی بھی ایسا ان میں عذر نہیں جو حج کی ادائیگی میں رکاوٹ ہے۔ حج پہلے ہے، یہ تمام معاملات بعد میں ہیں۔ اس کے بعد حج کے حوالہ سے یہ فرمایا تھا کہ چونکہ قتال فی سبیل اللہ کا حکم مل رہا ہے، جانی قربانی کا حکم مل رہا ہے اللہ رب العزت کے دین کی پہرے داری اور چوکیداری میں، تو جان قربان کرنا ایک بڑا امتحانی مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ مومنین، مسلمین، مومنات، مسلمات، ایمان والے مرد و عورتوں کو چاہیے کہ وہ حج پہ جائیں اور وہاں جہاں جہاں پہ دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں وہاں پہ مجاہدین کی فتح، نصرت اور کامیابی کی اللہ سے دعائیں مانگیں۔ فرمایا جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو پھر اللہ جل شانہ کے حکم پہ جان کٹانا کوئی مشکل معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے قبولیت کی دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد فرمایا تھا کہ حج کب ادا کرنا ہے؟ سارا سال اللہ کا ہے، ہر مہینہ اللہ کا ہے، سارے دن اللہ کے ہیں۔ کیا ہم سال کے کسی مہینہ کے کوئی سے دنوں میں بھی جا کے عرفہ کے میدان میں وقوف کر لیں، مزدلفہ اور منا پہ جا کر ہم احکامات اور مناسک پورے کر لیں؟ کیا حج ہمارا ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، یوں نہیں ہے۔ الحج اشہر معلومات، فرمایا حج کا جو وقت ہے وہ بھی مقررہ اور معلوم کچھ مہینے ہیں۔ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے ابتدائی دن، فرمایا یہ تقریباً 2.5 مہینے کے قریب کا دورانیہ ہے۔ یہ حج کے مہینے ہیں۔ مہینوں سے مراد کیا تھا میرے دوستو؟ کہ ان دنوں میں حج کا احرام باندھ کر کوئی چلے گا تو وہ حج کے مہینوں میں حج کا سفر کر رہا ہے۔ حج کے مہینے اور ہیں، حج کے دن اور ہیں۔ دن جو ہیں وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنا ہے، یوم الترویہ کہتے ہیں، منا میں جانا ہے، اور پھر 9 ذی الحجہ کو صبح عرفات میں جانا ہے، پھر شام کے بعد مزدلفہ میں واپس آنا ہے، رات کھلے آسمان تلے گزارنی ہے، اللہ کے ذکر میں اور دعاؤں کے اہتمام میں مصروف رہنا ہے، پھر اگلے دن فجر پڑتے ہی مینا کی جانب روانہ ہو جانا ہے، اور وہاں پہ شیاطین کو جو مجسمے وہاں لگے ہیں پتھر، ان کو کنکریاں مارنی ہیں، اور کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے، اور جب قربانی ہو جائے تو احرام کھول دینا ہے۔ احرام کھول کے عام صلے لباس میں آ جائیں، اور پھر جو حج کا ایک عظیم فرض ہے فرمایا طواف زیارت، اس کے لیے واپس چلے جائیں اور جا کے طواف زیارت کر کے آئیں، اور پھر کنکریاں مارنی ہیں۔ یہ آگے احکامات آنے والے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے حج کا فریضہ مقرر ہے، اور حج کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا، اور حج کے دن اور حج کا موسم بھی کس نے بتا دیا؟ اللہ نے بتا دیا۔ لہٰذا مسئلہ یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی بھی دینی فریضہ ہو تو اس کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی پورا کرے گا تو وہ عند اللہ مقبول نہیں ہوگا۔ جتنا بھی اللہ کی بڑی رضا دل میں مقصود ہو کہ میں یہ بڑے سے بڑا کام کرنے جا رہا ہوں اور میرا مقصد ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، نہیں، قابل قبول نہیں ہے۔ عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں۔ ہر عمل کی بنیاد میں
اللہ کی رضا ہو، عمل کی ادائیگی میں سنت مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دو شرائط کے تحت جو بھی عمل ہوگا اللہ کے ہاں وہ بڑا مقام جو ہے نا وہ پالے گا۔ اس کے بعد آگے چلے، وقوف عرفہ کے حوالے سے ہم پڑھ آئے تھے۔ ایک تو یہ حکم آیا تھا کہ جب تم حج کو جاؤ تو یہ اپنا خرچہ ورچہ ساتھ لے لیا کرو۔ خرچہ ساتھ لے کے جانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ بھیک مانگنا یہ تقوی اور توکل کے خلاف۔ کسی پہ بوجھ نہ بنو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، عبادت کی ادائیگی اور ایک فریضہ کی ادائیگی کی غرض سے جا رہے ہو تو کیا کرو کہ اپنے جو سفر کے اخراجات ہیں وہ تم ساتھ لے لو۔ پھر آگے فرمایا کہ جب تم عرفات کے میدان میں چلے جاؤ، عرفات کے میدان میں جا کر فذکروا اللہ، فرمایا وہاں بھی تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہگار، ایک حدیث سنا دوں، سنانی نہیں چاہیے، اس لیے پھر ہم بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، آزاد تصور کرتے ہیں۔ لیکن میں چونکہ حدیث پڑھی ہے، اساتذہ سے سنی ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو دین کے معاملے میں آزاد نہیں سمجھنا، آزاد نہیں سمجھنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو، عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو بڑے سے بڑا گناہگار اللہ کے حضور آئے، جس بھی گناہ کی اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے وہ گناہ اللہ اسے معاف فرما دیتے۔ ایک بات رہ گیا، قرض کا معاملہ، کسی بندے کے حق کا معاملہ، یہ حدیث سنانا چاہتا تھا۔ آپ علیہ السلام سے کسی بندے کے حق کا معاملہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے اس کا کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عرفہ کا دن اور عرفات کا میدان یہ اللہ کو اتنے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں۔ آج کے دن اگر کوئی آ کر اللہ رب العزت سے کسی بندے کا حق بھی معاف کرانا چاہے گا تو اللہ اتنے رحیم و کریم ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے اس بندے کو راضی کر کے اس سے معاف فرما دیں گے۔ کون سے دن میں بھائی؟ عرفات کے میدان، 9 ذی الحجہ یوم العرفہ کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی سال کی حاضری نصیب فرمائے۔ نہیں مزہ نہیں آیا آمین کا؟ مانگنا شروع کریں۔ اور ایک میں آیت بھی بتا دیتا ہوں، علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، کئی مفسرین نے لکھا ہے، یہ اصل میں مجربات ہوتے ہیں، کچھ تجربے ہوتے ہیں، کہ فرمایا جو نمازی روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ پوری توجہ سے یہ آیت پڑھے، اللہ رب العزت جلد از جلد اس کو وہ عظیم سفر نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ آگئی؟ وہ آیت کون سی ہے؟ 26واں پارہ ہے، سورۃ الفتح ہے، اور سورہ فتح کی آخری آیت سے 2 آیتیں، آخری آیت سے 1 آیت پہلے، آخری آیت سے 1 آیت پہلے، سورہ فتح کی آخری آیت سے 1 آیت پہلے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ یہ جو آیت ہے سورہ فتح کی آخری آیت سے پہلی آیت، مغرب کی نماز جب سنتوں سے فارغ ہو جائیں تو کتنی بار پڑھنی ہے جی؟ 3 بار، مگر پورا دل لگا کے۔ بہت اچھا رہے گا کہ اس ورد کو شروع کرنے سے پہلے ترجمے والے قرآن پاک میں آپ اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، ترجمہ دیکھ کے اس کے اندر وہی حج کی بات ہے، وہی عمرے کی بات ہے، وہی سر منڈانے کی بات ہے، وہی حلق قصر کرانے کی بات ہے، وہ پورا نقشہ ہے حاجی اور معتمر کا۔ تو آپ اس کا ترجمہ غور سے پڑھ کر پھر انشاءاللہ جب ورد میں لائیں گے اس آیت کو، اللہ جل شانہ نے اگر چاہا، دیکھیں نا اللہ کے ساتھ کسی کا زور تو نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ اصل میں اللہ دیکھتے ہیں صدق دل سے کس نے مانگا ہے،
صدق دل سے کس نے جتنا دل میں مانگنے کے لیے صداقت موجود ہوگی، خشیت موجود ہوگی، اور اللہ کی ذات کے ساتھ جتنا یقین پختہ ہوگا اتنا جلد دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اہتمام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اسی سال اپنے اس عظیم در کی حاضری نصیب فرمائیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ عرفات کے میدان سے تم مزدلفہ کے میدان میں آ جاؤ، رات وہاں گزارو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور مشعر الحرام کے پاس، ان دو پہاڑیوں کے پاس جو مزدلفہ کے قریب ہیں، فرمایا یہ میں اللہ کو یہ وادی بڑی محبوب ہے، یہاں اللہ کو خوب یاد کرو، خوب اللہ کا ذکر کرو، اللہ اللہ کرو، ہاں جی اللہ رب العزت کے ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ پھر اس کے بعد من قبلہ لمن الضالین، اس کے بعد معاملہ یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں قریش بالخصوص، چونکہ یہ عرب کا ایک معتبر خاندان اور قبیلہ سمجھا جاتا تھا، قریش مکہ اور ان کے ہم پلہ قومی اعتبار سے اور ہم عقیدہ لوگ جو تھے، مشرکین ہی تھے تقریباً، یہ اپنے آپ کو سردار سمجھتے تھے، کعبۃ اللہ کے چابی بردار سمجھتے تھے، ہم جی اللہ تعالیٰ کے گھر کے پڑوسی ہیں، ہم اللہ کی مسجد کے متولی ہیں، لہذا جو ہمارا مقام ہے، وہ سورہ انفال میں فرمایا نا کہ وما کانوا اولیاء ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ یہ اپنے آپ کو مسجد الحرام کا متولی سمجھتے ہیں، حالانکہ فرمایا میں اللہ کے گھر کا متولی صرف تقوی والا ہو سکتا ہے، کوئی مشرک نہیں ہو سکتا۔ مشرک کا کیا حق ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا متولی ہو؟ نہیں، اگر اللہ کا گھر ہے تو متولی کون ہو؟ موحد ہو، متقی، جو شرک سے بچنے والا ہو۔ تو ان کو دعویٰ تھا کہ ہم عالی نسب ہیں، عالی خاندان ہیں، لوگوں کی اور ہماری پوزیشن میں فرق ہے۔ عام لوگ مشقت اٹھائیں، مشقت ہم نے نہیں اٹھانی حج میں، عام لوگ محنت کریں مگر ہم نے نہیں کرنی۔ عام لوگ جاتے تھے، میں نے اسے نقشہ کھینچ کے بتایا تھا کہ مکہ معظمہ سے 6 میل کے فاصلہ پر یہ مشعر الحرام مزدلفہ ہے، اور 12 میل کے فاصلہ پر کیا ہے؟ عرفات کا میدان ہے۔ تو طریقہ تو یہی ہوتا تھا حج کا شروع سے کہ یہاں سے چلے جائیں میدان عرفات میں، پھر وہاں سے واپس پلٹ کر آئیں پیچھے۔ مگر مشرکین عرب کیا کرتے؟ قریش مکہ بطور خاص یہ کہتے کہ جی عام لوگ جو ہے وہ عرفات میں جائیں، چونکہ یہ عام لوگ ہیں، سمجھ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ عالی نسب لوگ ہیں، ہم چونکہ بیت اللہ کے متولی ہیں، لہٰذا ہم جائیں گے صرف مزدلفہ تک، لوگ آگے چلے جائیں، ہم مزدلفہ میں ٹھہر جائیں گے اور وہیں سے ہم واپس آ جائیں گے۔ ہم نے حدود حرم پہ ٹھہر جانا ہے، حدود حرم سے باہر ہم نے نہیں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس ذہنیت کا خاتمہ فرمایا، ان کی اس متکبرانہ سوچ کا خاتمہ فرمایا کہ تم نے یہ جو ایک حد فاصل قائم کر رکھی ہے لوگوں میں، کہ اونچ نیچ کا جو معاملہ تم نے بنا رکھا ہے کہ ہم اونچے ہستی کے لوگ ہیں اور باقی نیچ لوگ ہیں، فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو عبادت اللہ کی کرنے آئے ہیں وہ سب ایک صف میں کھڑے ہیں، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، اس لیے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ لوٹ کر آئیں تم بھی وہیں سے لوٹ کر آیا کرو۔ کہاں سے؟ عرفات سے، عرفات سے لوٹ کر آیا کرو۔ فرمایا ایسا نہیں ہے کہ تمہارا نسب عالی، تم خاندان عالی، تم مکہ کے رہنے والے، تم بیت اللہ کے متولی کہلانے والے، اور تمہارے لیے میں نے کوئی مزید چھوٹ دے رکھی ہوگی، نہیں جی یہ تو شہزادے ہیں، اب شہزادوں کو کیا تکلیف دینی ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، عبادت کے معاملے میں اس اللہ کے سب بندے برابر ہیں، سب بندے برابر ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے کے لیے آیا، عرفات کے میدان میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو میرا اونٹ غائب ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگ اونٹوں پہ آتے، میرا اونٹ گم ہو گیا۔ میں اپنے اونٹ کی تلاش میں جو نکلا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے وقت عرفات کے میدان میں ٹھہرا ہوا دیکھا۔ گرمی تھی اور آج تو وہاں کچھ درخت بھی لگا دیے گئے، مگر اس وقت تو بالکل چٹیل میدان، سمجھ آ گئی ہے، بڑی مشقت، بڑی مشقت۔ میں نے آپ علیہ السلام کو اس مشقت میں دیکھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی قوم تو کہتی ہے کہ ہم چونکہ بیت اللہ کے متولی اور قریش قبیلہ سے ہیں، لہٰذا ہمیں آگے جانے
کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ تو قریش کے سردار ہیں اور آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میری قوم کو تنبیہ فرما دی ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، کہ جہاں سے لوگ پلٹ کے آئیں تم بھی وہاں تک جا کر واپس آؤ، اس سے پہلے تمہیں واپس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واپس آؤ وہاں سے۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ عرفات سے واپس آ کر تم یہاں مزدلفہ میں پھر آ کر قیام کرو رات میں، ایک یہ مطلب ہے۔ یا پھر یہ کہ طواف زیارت کرنے کے لیے یہیں مزدلفہ سے واپس نہیں آ جایا کرو، بلکہ وہاں سے ہو کر یہاں آؤ، پھر مینا، پھر طواف زیارت کے لیے آؤ۔ افیزو، طواف کے لیے واپس آنا مراد ہے، بعض نے یہ بھی معنی کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا واستغفر اللہ، واپس آؤ عرفات سے، لیکن واپس آتے ہوئے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے آؤ، استغفار کرو، استغفار کرو۔ کیوں؟ عمل بہت بڑا تھا، شاید ہم اس کا حق ادا نہیں کر پائے۔ جس رب نے توفیق دی یہاں آنے کی، اس رب کا ہم کما حق ادا نہ کر سکے ہوں، تو واستغفر اللہ، استغفار کرو، استغفر اللہ، کہیے ذرا بھائی، اللہ اکبر۔ فرمائے استغفار کرو، وہاں ٹھہرے ہو تو بھی استغفار کرو، واپس آؤ تو بھی استغفار کرو، اور پہلی زندگی میں جو ایسی کوتاہیاں تم کر بیٹھے یہ تکبر والی، فرمائے اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کرو؟ استغفار کرو، اور آئندہ ایسی ذہنیت اپنے دماغ میں مت پلنے دینا۔ اللہ اللہ، استغفار کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم گنتی کرتے تھے، آپ علیہ السلام تشریف فرمائیں اور دھیمی آواز میں آپ علیہ السلام استغفار کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے 100 مرتبہ تک آپ علیہ السلام کو صبح و شام 100 بار استغفار کرتا خود سنا ہے۔ چونکہ صحابہ تو دین کے محافظ تھے، صحابہ ایک ایک آپ علیہ السلام کے عمل پر، قول و فعل پہ نظر رکھا کرتے تھے تاکہ امت کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی طریقہ بتایا جائے۔ 100 مرتبہ، اور ہر فرض نماز کے بعد، یہ تو صحیح بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی سلام پھیرتے تو ایک مرتبہ شروع میں کہتے اللہ اکبر، کہیے، اور 3 مرتبہ فرماتے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 چیزیں آتی ہیں انسان میں، یا تو انسان کیا ہوتا ہے، احساس برتری کا شکار ہوتا ہے، بے پر کی اڑان اڑتا ہے، احساس برتری، یا انسان احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ احساس برتری بھی خطرناک ہے، احساس کمتری بھی خطرناک ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کر احساس برتری سے منع کیا ہے۔ فرمایا تمہارے دلوں میں یہ احساس نہ پیدا ہو کہ میں نے نماز پڑھ لی تو میں نے کوئی بڑا کام کر لیا اور اب تو پتہ نہیں میں کوئی بہت بڑا ہو گیا، سمجھ آ گئی ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ اکبر، تو جتنا بھی عابد بن جا پھر بھی اللہ سب سے بڑا ہے۔ احساس برتری دل میں نہ آنے دینا۔ اور پھر شیطان احساس کمتری دل میں پیدا کرتا ہے، تیری نمازوں پہ اللہ نے کیا رکھی ہے، تو پڑھ نہ پڑھ، اللہ نے کیا رکھی ہے۔ اس لیے شیطان نماز کے بعد دل میں مایوسی کی کیفیت پیدا کرتا ہے، دعا مانگنے نہیں دیتا ہے۔ ایک بددلی سی ہوتی ہے، انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ عجیب قسم کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب احساس کمتری میں مبتلا ہونے لگو کہ جی میں مانگوں نہ مانگوں، پتہ نہیں میرے تو بہت گناہ ہیں، میری نمازوں پہ اللہ نے کیا رکھے، فرمایا نہیں، 3 بار کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میرا عمل کچھ نہیں لیکن میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، میرا عمل کچھ نہیں مگر میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس لیے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں، کوئی ایسا استغفار بتا دیں جو میں ہر نماز کے بعد پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سید الاستغفار ہے وہ سکھائی، ایک اور استغفار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ طویل ہے، جن ساتھیوں کو ریکارڈنگ جاتی ہے تو وہ کوشش کرا کریں، اس طرح کے الفاظ نوٹ کر لیا کریں میرے بھائی، یاد کر لیں، انشاءاللہ تعالی ان کلمات میں جو نورانیت نصیب ہوگی اس کا الگ ہی ایک مزہ ہوگا انشاءاللہ۔
سمجھ آ گئی ہے؟ تو ہر نماز کے بعد دیکھیں اس میں لفظ کیا ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میرے اللہ میں نے تو اپنی جان پہ بڑے ہی ظلم ڈھا دیے ہیں، یا اللہ میں نے اپنی جان اپنا ہی میں نے ستیہ ناش کر دیا گناہ کر کر کے، ولا یغفر الذنوب الا انت، میرے اللہ مجھے کوئی نہیں معاف کرتا، تو ہی ہے معاف کرنے والا، یا اللہ میرے اتنے گناہ ہیں کہ دنیا میں میرے گناہ کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہی ہے معاف کرنے والا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، یا اللہ اپنی بارگاہ میں سے مجھے خاص مغفرت نصیب کر کے مجھے معاف فرما دے، میری بخشش فرما دے، وارحمنی اور مجھ پہ رحم فرمائیے، انک انت الغفور الرحیم، یا اللہ آپ ہی ہیں سب سے بڑے بخشنے والے، سب سے بڑا رحم کھانے والے۔ تو میرے بھائیو اس کلمہ میں اتنی عاجزی ہے، اتنا عاجزی ہے، انسان جب یہ جملہ اس میں ڈوب کے کہے خدا کی قسم انسان ٹوٹ جاتا ہے اندر سے۔ آپ تصور میں جائیں نا، چھوٹی سی غلطی آپ کے اندر 99 خوبیاں ہیں اور ایک غلطی کہیں معاشرے میں نمایاں آپ نے کر دی، ایک غلطی تو معاشرہ 99 ان بھلائیوں پہ مٹی ڈال دیتا ہے اور ایک قصور لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور زندگی بھر اس قصور کو معاف کرنے کے لیے کوئی تیار، بھلے آپ کی اللہ تعالیٰ سے اسی لمحہ صلح ہو چکی ہو، بھلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی لمحہ انسان کے معاملات جو ہے نا وہ سدھر چکے ہوں، لیکن معاشرہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے خوبصورت کلمات سکھائے، میرے اللہ جہاں کوئی مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں، بس تیرے در پہ آ گیا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تو ہی مجھے معاف کر دے۔ یقیناً اس حال میں یہ بندہ پلٹے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک فرما چکے ہوں گے، اور یہ تو میرے رب کا قرآن میں بھی وعدہ ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 110 ہے، انہ من یعمل سوءا او یظلم نفسا، فرمایا جس سے برائیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، او یظلم نفسا، یا بڑے بڑے ظلم ڈھا بیٹھے اپنی جان پر، گناہ کبیرہ کر کے بڑی بڑی اللہ کی حدیں توڑ دے، ثم یستغفر اللہ، پھر کہے اللہ مجھے معاف فرما دے، ثم یستغفر اللہ، پھر استغفار کرے اللہ سے، سچے دل سے معافی مانگے اللہ سے، فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ کو پائے گا خوب بخشنے والا، خوب مہربان۔ ہاں اللہ تعالیٰ اسے گلا نہیں دیں گے بعد میں کہ تو نے تو فلاں موقع پہ یہ گناہ کیا تھا، نہیں، اللہ فرمائیں گے بس ہو گئی سلو، ختم ہو گئے معاملات۔ اللہ وہ مہربان ذات ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ مغفرت طلب کرنے والوں کو پلٹ کے گلا بھی نہیں دیتے، یاد بھی نہیں کراتے کہ تو وہی ہے کہ تو نے یہ کیا تھا، وہ اتنے مہربان ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے اپنے احکام مناسک پورے کر چکو، سارے حج کے معاملات پورے ہو گئے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب پھر اللہ کو یاد کرو۔ حج کے بعد پھر کسے یاد کرو؟ نماز کے بعد کسے یاد کرو؟ روزہ رکھا تو اللہ کو یاد کرو، تلاوت کرے اللہ کو یاد کرو، زکات دی اللہ کو یاد کرو، ہر نیک عمل کے بعد کسے یاد کرو؟ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کی طرف۔ فرمایا فذکر اللہ، جب حج سے فارغ ہو جاؤ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرو۔ کیسے؟ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، ایسا اللہ کو یاد کرنا جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اللہ کو یاد کرنا۔ یہاں ایک بات ہے، پچھلے سبق میں عرض کیا تھا کہ مشرکین عرب کیا کرتے تھے جب حج کے احکامات، ویسے بھی ان کا حج لولا لنگڑا سا تھا، مزدلفہ تک جا کے واپس آ جانا، سمجھ آ گئی ہے، کپڑے اتار کے طواف کر رہے ہیں، اور ان کے عجیب ہی حج ہوتے تھے، مگر وہ اپنے آپ کو حاجی پھر بھی کہتے۔ جب ان مناسک سے فارغ ہوتے تو مل بیٹھتے اور پھر کیا کرتے، تمام قبائل کے لوگ اپنے اپنے فوت شدہ بزرگوں باپ داداؤں کی پھر تذکرے کرتے، کوئی کسی باپ دادا کی بہادری کے قصے سناتا اور کوئی کسی کی سخاوت کے، جناب علی وہ ایسے ایسے قصے سناتا کہ لوگ اس کا مقابلہ نہ کر پاتے، اور کوئی جناب علی کسی کی سرداری کے قصے لے کے بیٹھ جاتا، طرح طرح کے حالات ہوتے، مگر صرف اپنے بڑوں کے تبصرے، بڑوں کے تذکرے، ہم فلاں کی اولاد ہیں، فلاں کی اولاد ہیں، یہ جیسے آج کل کہا جاتا ہے ہمارے باپ دادے بڑے اللہ والے تھے، ہم تو جی ولیوں کی اولاد ہیں، ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، ہم تو جناب علی سید زادے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے بڑوں پہ فخر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑوں کا حساب چھوٹوں سے نہیں لینا اور چھوٹوں کا حساب بڑوں سے نہیں لینا، ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے۔ لہٰذا یہاں فرمایا کہ تم اپنے باپ دادا کو جیسے یاد کرتے تھے نا، اب وہ تذکرے ہٹا دو اور اسی طرح بڑھ چڑھ کے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، بڑائی بیان کرو۔ یاد رکھنا بھائی، ایک تو یہاں اشارہ یہ ہے کہ لوگ آئے ہیں حج کے لیے
اس موقع پر آنے والے مجمع کو قیمتی سمجھو اور لوگوں میں اللہ کی توحید کا بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کو وحدہ لا شریک بیان کرو۔ وہاں آنے والوں پر عقیدے کی محنت کرو، عمل کی محنت کرو، دین کی محنت کرو، اصلاحات کی محنت کرو۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ حج میں جا کر وہاں عمومی طور پر مجمع میں محنت کا بھی یہاں حکم ہے۔ فمن الناس، آگے فرمایا حاجی دو قسم کے ہیں، اگلے الفاظ میں فرمایا حاجی کتنی قسم پر ہیں جی؟ دو قسم کے۔ نمبر ایک، فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، ایک تو وہ قسم ہے حاجیوں کی جو وہاں جا کر صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، جیسے مشرکین عرب آتے کہتے یا اللہ اس سال تو خوب بارشیں برسانا، یا اللہ اس سال ہماری اونٹنیاں ہماری بکریاں خوب بچے دیں، یا اللہ اس سال تو ہمارے جانوروں میں دودھ کی فراوانی ہو، یا اللہ اس سال تو یہ ہو وہ ہو۔ گویا آ کر وہ صرف دنیا مانگتے، اور اس طریقہ سے دشمن پر فتوحات کی دعائیں مانگتے کہ ہمارے فلاں قبیلہ سے دشمنی ہے، یا اللہ ان پہ ہم حملے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، ہمیں کامیاب کرنا، صرف دنیا مانگتے تھے۔ فرمایا حاجیوں میں ایک قسم وہ ہے جو حج کے لیے آتے ہیں مگر دنیا مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ ہمارے ایک عزیز تھے، وہ سنایا کرتے تھے، لطیفہ ہی ہوگا، حکایت ہی ہوگی، کہ جناب ایک بندہ حج پہ گیا تو وہ مقام ملتزم پہ چمٹا ہوا ہے دیوار کے ساتھ اور خوب مانگ رہا ہے۔ اس کے کہیں بیٹے کا نام تھا گل محمد، کیا نام تھا فرض کرو، وہ کہتا ہے یا اللہ گل محمد کو ٹریکٹر دلا دے، یا اللہ گل محمد کو ٹریکٹر دلا دے، گل محمد کو ٹریکٹر دلا دے۔ تو پیچھے کسی اللہ والے نے کہا او بابا گل محمد کے لیے نہیں، کل امت کے لیے مانگ، اس میں تیرا گل محمد بھی آ جائے گا۔ تو میرے بھائیو وہاں جانا ہے تو وہاں صرف اللہ سے صرف دنیا نہیں مانگنی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان میں کچھ تو ایسے ہیں کہ جو وہاں آتے ہیں تو صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں۔ اللہ آگے سنیے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں ان کا آخرت میں، یہ صرف وہاں کی بات نہیں ہے، یہاں کی بھی بات ہے۔ اگر حاجیوں میں ایسے ہیں تو نمازیوں میں بھی بہت سارے ایسے آپ کو مل جائیں گے، سمجھ آ گئی ہے؟ بہت سارے ایسے مل جائیں گے کہ جو صرف دنیا دنیا دنیا۔ فرمایا نہیں، ایسے نہ بنو، دوسری قسم بنو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جو یوں دعا مانگتے ہیں، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اے ہمارے پروردگار دنیا میں بھی ہمیں بھلائی نصیب فرما دیں، آخرت میں بھی بھلائی نصیب فرما دیں، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور دوزخ کے عذاب سے بچا لینا۔ فرمایا یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کو ملے گا ان کی کمائی میں سے، جو مانگا اس میں ملے گا، دنیا بھی دوں گا آخرت بھی دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکن یمانی، یہ یوں بیت اللہ ہے نا، مثال کے طور پر یہ دروازہ ہے، اس کونے پر جو ہے نا حجر اسود لگا ہے، تو یہ جو کونا ہے اس کے یوں سیدھ میں برابر میں ہمارے یہاں یوں یعنی مشرق کی جانب جو کونا ہے اسے کہتے ہیں رکن یمانی۔ رکن یمانی سے جو دیوار آ رہی ہے حجر اسود رکن یمانی کے بیچ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف چلنا شروع کرتے تو اسی دعا کا ورد شروع کر دیتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صحابہ کرام کا بھی یہی عمل رہا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ جو بھی مسلمان یہ دعا مانگتا ہے 70,000 فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، 70,000 فرشتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، ان سب کا یہ طرز اور طریقہ تھا کہ کوئی ان کو آ کے کہتا کہ جی ہمارے لیے دعا فرما دیں تو ان کے لیے یہی دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اچھا جی، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس طرح کسی کے کہنے پر یہ دعا مانگی، جب وہ مجلس سے اٹھ کے جانے لگے کہا حضرت پھر ایک بار دعا کر دیں، تو پھر یہی دعا مانگی، تو وہ سائل کرنے لگا کہ حضرت کوئی اور مانگ لیتے، یہ پہلے مانگی۔ فرمایا ٹکڑے کرنا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب؟ دنیا کو الگ آخرت کو الگ کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، اللہ سے دنیا بھی مانگ لی آخرت بھی، ساری بھلائیاں تو اس میں آ گئی، رہ کیا گیا؟ دنیا کی ہر بھلائی آ گئی، آخرت کی ہر بھلائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے، وہ تفسیر فرماتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی سے مراد نیک بیوی ہے۔ کیا ہے بھائی؟
نیک بیوی، حدیث میں آیا نا کہ جس کو دنیا میں نیک بیوی مل گئی گویا اس کو جنت اللہ نے دنیا میں ہی دکھا دی. نیک بیوی کیوں؟ جو ہم خیال ہو، ہم سوچ ہو، ہم مزاج ہو، اور فرما بردار ہو، خدمت گزار ہو، شرم و حیا والی ہو. تو وہ خاتون جس کی وجہ سے شوہر کو ہمیشہ راحت نصیب ہو، کیا بھئی یہ جنت نہیں تو کیا ہے؟ کہ گھر میں آئے تو سکون ہی سکون، پریشان ہو تو اس کو ہمیشہ حوصلہ ملے گھر سے، ہمیشہ حوصلہ ملے گھر سے، اس کے دین میں ممد و معاون ثابت ہو وہ بیوی، اس کی عبادات میں اس کی معاون ثابت ہو، اگر اس پہ حالات آ جائیں تو اس کی مددگار ثابت، اس کی خدمت گزار ثابت ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی بہت بڑی بھلائی ہے، بہت بڑی بھلائی ہے دنیا کی. اس کے علاوہ دنیا کی بھلائیاں مانگی ہیں، صحت ہے، علم ہے، رزق ہے، نیک اولاد ہے، عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں جس کو بھی آپ بھلائی کہہ سکتے ہیں. ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نفع بخش ہے وہ دنیا کی بھلائی ہے. اور آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ مغفرت ہے، رب کی رضا ہے، جنت ہے، حور و غلمان ہیں، اور وہاں اللہ رب العزت کا دیدار ہے، وہاں نہریں ہیں جنت کی، وہاں کے پھل ہیں، وہاں کے ماکولات و مشروبات ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ آخرت کی بھلائی ہیں. تو میرے آگے فرمایا وقنا عذاب النار، یا اللہ سب سے بڑی بھلائی تو یہ ہے آخرت کی کہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا. من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، فرمایا جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، فرمایا فقد فاز، یہ پاس ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا ان لوگوں کو ملے گا ان کی کمائی سے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے. کیا مطلب ہے جی اللہ جلد حساب لینے والے ہیں؟ دو معنی ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ جلد حساب لینے والے ہیں کہ موت آنے والی ہے. حدیث میں ہے نا من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی. یہ مت سمجھے قیامت بڑی دور ہے، نہیں، یہ بس روح کے پرواز کرنے کی دیر ہے. من مات فقد قامت قیامت، موت آئی تو قیامت واقع اس کی تو ہو گئی. اس کے تو اخروی معاملات کیا ہیں جی؟ قبر کا حساب و کتاب شروع ہو گیا، عذاب راحت وغیرہ کے معاملات قبر میں ہی شروع ہو گئے، بلکہ روح قبض ہوتے ہی سارے حالات انسان دیکھ لیتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ جلد حساب لینے والے ہیں، لیکن تجھے کیا پتا کہ تیرا اگلا قدم حساب گاہ میں ہو. یہ جو قدم اٹھا رہے ہیں پتہ نہیں ہمارا اگلا قدم حساب گاہ میں ہو، قبر میں ہو، تو ہو سکتا ہے اس سے یہ مراد ہو. اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی حساب نہیں لینے پہ آئیں گے تو ہزاروں سال تک اللہ کی مخلوق حشر کے میدان میں کھڑی رہے گی اور انتہائی پریشانی کے عالم میں، انتہائی دقت و تکلیف میں، مگر اللہ تعالی حساب شروع نہیں کریں گے. اور جب اللہ حساب لینے پہ آئیں گے تو پلک جھپکنے کی دیر سے بھی پہلے اللہ ساری کائنات کا حساب لے کر فارغ ہو جائیں گے. واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والے. دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حساب و کتاب میں آسانی والا معاملہ فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب